الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ فرماتا ہے اور ضرور ہم آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ عزیزان من، سورہ بقرہ 155 156 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امتحان جب بندے کا ہوتا ہے اور وہ اس میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ وہ گریڈ وائز بھی آگے چلا جاتا ہے، کلاس وائز بھی آگے چلا جاتا ہے، اس کی ترقی ہو جاتی ہے اور اس کو مزید نعمتیں اور مزید آسائشیں ملتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین جو سسٹم دے رہا ہے، اس میں فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی مالوں کی کمی آ جائے، کبھی تمہارے پاس پھلوں کی کمی آ جائے، کبھی تمہارے پاس اناج کم ہو جائے، کبھی تم بے روزگار ہو جاؤ، کبھی تم پریشان حال ہو جاؤ، کبھی تم بے اولاد ہو جاؤ، کبھی تمہارے پاس کوئی اور پریشانی ہو، تو یاد رکھنا کہ وہ پریشانی ہماری طرف سے ہے اور اس سے ہم تمہیں آزما رہے ہیں۔ اگر تم نے صبر کیا تو ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں۔ پوچھا گیا کسی بزرگ سے کہ یہ فرمائیے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ ہم پر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور یا پھر ہمارے اعمال کے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے اور یہ ہمیں شیطانی چکر میں ہم پھنس گئے ہیں، تو اس کی تدبیر کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ آزمائش اور وہ مصیبت جو تجھے اللہ سے دور کر دے تو سمجھ جا کہ یہ تیری تباہی ہے، اور وہ آزمائش اور وہ مصیبت جو تجھے اللہ کے قریب کر دے تو سمجھ جا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تجھے اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ جب کوئی پریشانی پڑتی ہے تو یار اللہ سے دعا کر دو، یار آپ آیت کریمہ کا ختم کرا دیں، یار آپ یا سلاموں کا ختم کرا دیں، آپ دعا فرما دیں امام صاحب، اور خود بھی نفل شروع کر دیتے ہیں، قرآن خوانی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا ہے، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی کریں، وہ ضرور معاف فرمائے گا اور ضرور وہ اس امتحان اس غم کو خوشی میں تبدیل فرما دے گا۔ اور جب بندہ کوئی شرابی ہو جاتا ہے، کوئی بندہ بدکار ہو جاتا ہے اور ایسی مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ پولیس کیسوں میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ تباہی کی طرف جاتا ہے، تو سمجھ جاؤ ہے تو مصیبت، لیکن یہ اس کے اعمال اس کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، شیطان کی طرف سے اب یہ پھنس گیا ہے۔ اس کو بھی اللہ ایک چانس دیتا ہے، فرماتا ہے توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، پکا کمٹمنٹ کر لیں، میری طرف آ جا، تیرے سارے غم بھلا دوں گا، تیرے خطائیں معاف فرما دوں گا، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں۔ اب بندہ اگر پلٹ آتا ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے یہی فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت پہنچے اور پھر مصیبت پر تم صبر کر لو اور بولو جی ہم تو اللہ کے لیے ہیں، ہمیں وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور تم اللہ کی طرف آ جاؤ، تو پھر وہ رحمت للعالمین کا رب العالمین، رب، وہ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر کے تمہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ صبر کرنا، ہم جانوں پر مسئلہ آ جائے تو صبر نہیں کرتے، مالوں پہ مسئلہ آ جائے تو صبر نہیں کرتے، پھلوں پہ مسئلہ ہو جائے تو صبر نہیں کرتے۔ پھر جب صبر نہیں کریں گے اور ڈر جو ہے ہمارے اندر، وہ اللہ کے علاوہ سب سے ڈریں گے، ایک چوہے سے بھی ڈریں گے، ایک بلی سے بھی ڈریں گے، ایک کھن کھجورے ایک بچھو سے بھی ڈریں گے،
باہر کوئی بدماش آدمی ہو تو گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، لیکن دونوں جہاں کے مالک سے نہیں ڈرتے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے واسطے، میری عبادت کرو، نہیں کرتے۔ صبح اذان ہوتی ہے، مؤذن بلا رہا ہوتا ہے، آؤ فجر کی نماز پڑھنے، نہیں پڑھتے۔ آؤ ظہر کی نماز پڑھنے، نہیں میں میٹنگ میں ہوں۔ آؤ عصر کی نماز پڑھنے، نہیں میں جاگنگ میں ہوں۔ آؤ مغرب پڑھنے کے لیے، نہیں میں نیوز دیکھ رہا ہوں۔ آؤ عشاء پڑھنے کے لیے، نہیں مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ حال ہے۔ اللہ جس نے پیدا کیا اس سے دور ہو گئے۔ اب وہ آزماتا ہے، وہ آزماتا ہے اپنے اچھے لوگوں کو بھی اور اپنے برے بندوں کو بھی۔ برے بندوں کو جھٹکا دیتا ہے تاکہ توبہ کر کے ادھر آ جائیں، اچھے بندوں کو گریڈ وائز ترقی دے رہا ہوتا ہے، اس لیے آزما رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ، ہم کچھ چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے، جانچیں گے تمہیں، خوف سے، بھوک سے۔ اب جو بے صبرے ہوتے ہیں وہ بھوک بھی برداشت نہیں کر پاتے، اپنے بچوں کی بھوک بھی برداشت نہیں کر پاتے، اپنی غربت سے تنگ ہو جاتے ہیں، غربت برداشت نہیں کر پاتے، اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ خودکشی بہت بڑا جرم ہے، اور خودکشی کرنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں میرا کوئی نہیں ہے اب، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جس نے بنایا ہے وہی رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو کیا کرتا ہے۔ لیکن خودکشی کرنے والا بولتا ہے نہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وہ بولتا ہے کوئی نہیں ہے تو وہ کوئی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ مر کے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پھر مر کے نیا مصیبتوں کا باب شروع ہوگا۔ یہ تو بچے رولیں گے، لیکن وہاں پر دوزخ کی آگ میں وہ رول رہا ہوگا۔ اس نے ایک نئی مصیبت کو گلے لگایا جو ان مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ نے خودکشی کو حرام قرار دیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے، اللہ نے منع کیا۔ لیکن لوگ ہمارے ملک میں خودکشیاں کر رہے ہیں، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، اگرچہ یہ حکمرانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ جب غریب کے بچے کا دودھ چھین کر امیر آدمی حکمران کرپشن کر کے، ٹیکس چوری کر کے، اپنے بچوں کو جوتے خریدنے کے لیے دبئی اور فرانس خوشبو خریدنے کے لیے اور سوئٹزرلینڈ گھومنے پھرنے کے لیے بھیجے گا، تو وہ اتنے غریبوں کا خون نچوڑ کر ان کے بچوں سے دودھ کے پیسے چھین کر جب وہ ایسا کرے گا، اور پھر اس حرام سے جو وہ بچے بڑے ہوں گے، تو یہ سب وہ آدمی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جہنم کا ایندھن تلاش کرتا ہے اور جہنم کا ایندھن بننے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن غریب آدمی کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ فرماتا میں تمہارا رب ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، لیکن تمہارے حالات میں پلٹ دوں گا، تم پریشان نہیں ہونا۔ لیکن بندہ پریشان ہو کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے میری ربوبیت کا انکار کر دیا، کیسا بندہ ہے۔ تو خبردار کسی بھی حال میں خودکشی نہیں کرنا۔ خودکشی کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ بولتا ہے میں نے تجھے بنایا، میں تجھے پالوں گا، میں تجھے کھلاؤں گا، میں تجھے پلاؤں گا، تو ٹینشن نہیں لے، بس تو کوشش کر، تیری کوشش کو برابر میں کروں گا۔ لیکن بندہ بولتا ہے نہیں ابھی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب بندہ ایسا بولے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ آزمائش اس لیے لاتا ہے کہ بندہ اپ گریڈ ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے میں آزماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں آزمائش میں اول تو نہ ڈالے، اور بغیر آزمائش کے ہی ہم پر کرم اور فضل فرما دے، اور اگر کوئی ہلکی سی آزمائش ہو بھی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صبر کی بھی توفیق دے اور ہمیں آزمائش میں پورا اترنے کی بھی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔